پہلے تو یہ بتایا آج کا جلسہ تخت لاہور لرزہ ہے یا فیل ہو گیا جلسہ؟ دیکھیے عمومی حالات میں تو جو جلسے ہیں نا ان سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک دن جلسہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ختم ہو جاتا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہ جلسہ 16 مہینے بعد ہوا ہے پنجاب میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے نا وہ فارم 47 میں اتنی جکڑی ہوئی ہے اور اس کی اخلاقی حیثیت اتنی کمزور ہے کہ جب بھی ایک نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. سو یہی پرابلم آ رہا ہے. مثلا آج آپ دیکھیے کہ جلسہ ناکام تھا تو پھر ٹیلی ویژن کو الاؤ کرنا چاہیے تھا کہ وہ دکھائیں. اگر جلسہ ناکام تھا تو پھر آپ کو 7 پریس کانفرنسز کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. سو پرابلم یہ ہے کہ حکومت, اور پھر کل آپ نے 15 گھنٹے کا ٹوٹل الاؤ کیا. آپ نے لاہور سے تقریباً 35 کلومیٹر باہر جو کہنا منڈی ہے وہاں پہ آپ نے جلسہ الاؤ کیا. مینار پاکستان میں تو آپ نے الاؤ ہی نہیں کیا نا. تو سارے جو ایکشنز ہیں گورنمنٹ کے وہ گھبراہٹ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. اگر وہ مینار پاکستان میں کرنے دیتے تو کیا قیامت آ جاتی, ٹیلی ویژن پہ چلانے دیتے کیا قیامت آ جاتی, اور آپ اپنی پریس کانفرنسز اپنی یاد ماضی عذاب ہے عرب شین نے مجھ سے حافظہ میرا, وہ کہہ رہے ہیں یہ تو فتنہ ٹائپ پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا کیا پتا چلتا ہے کدھر بھی توڑ پھوڑ کرتے ہیں. آج لوگ جمع نہیں کر سکے, اس لیے نہیں کر سکے جی کیونکہ لاہور کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. نہیں لیکن لاہور لوگ تو جمع ہو گئے نا, 35 کلومیٹر دور ہزارہا لوگ جمع ہو گئے اور کے پی کے والے تو پہنچ ہی نہیں سکے. تو وسطی پنجاب کے صرف لوگ تھے جنہوں نے کہ عمران خان, دیکھو اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہے. عمران خان سے اس وقت پاکستان میں جتنا بڑا کنسنسس اتفاق رائے عمران خان کے اوپر ہے وہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کسی پہ ہوا ہی نہیں. بہت بڑا کلیم تو نہیں. نہیں بھٹو صاحب بھی گزرے بیچ میں. نہیں ابھی 8 فروری کے الیکشن دیکھیں نا, اتنا بھٹو صاحب کا تو جو اپنا الیکشن تھا اس میں اس طرح کے نتیجے نہیں تھے جو عمران خان کے تھے. عمران خان جیل میں, پوری پارٹی لیڈرشپ جیل میں, کسی کو الیکشن نہیں لڑنے دیے. ایک بدترین فسطائیت اور بربریت کے درمیان الیکشن, 70 کا الیکشن تو آپ کو پتا ہے نا, سپوز ٹو بی ون آف دا فریسٹ الیکشن. اور یہ عمران خان کے ساتھ جو لوگوں نے عقیدت کا اظہار کیا ہے وہ اس کے اوپر تو بحث ہی نہیں ہے. سو اس کا صرف میرے عرض صرف یہ ہے کہ حکومت کا جو ریئیکشن ہے نا وہ پرابلم ان کا 47 میں پھنسا ہونا ہے جو کہ اخلاقی حیثیت نہیں ہے. سو اینی نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے حکومت خوف میں چلی جائے. اچھا یہاں جو آپ نے سی ایم کے پی کے کی بات کی ہے کہ وہ تو پہنچ ہی نہیں سکے, وہ کیوں نہیں پہنچ سکے؟ ان کو پتا تھا کہ جلسہ 3 سے 6 بجے ہے. انہیں یہ بھی پتا تھا انتظامیہ اس معاملے پہ بڑی سخت ہوگی. وہ کے پی کے سے 6 گھنٹے کا راستہ ہوگا, 7 گھنٹے کا ہو جائے گا. صبح 6 بجے نکلتے تو 12-1 بجے تو پہنچ جاتے ہرڈل سمیت. آپ کو لگتا ہے بائی ڈیزائن تھا یا بائی مسٹیک تھا؟ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا, یا وہ لیٹ چلے ہیں اور یا وہ پہنچنا ہی لیٹ چاہتے تھے. کیا ہو سکتا ہے؟ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. پاسبل ہے کہ وہ نہ پہنچنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھو میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے جلسے سے جتنی تلخیاں پیدا ہوئی ہیں آج کے جلسے میں جو تلخیاں ہیں ان کو کم, اس طرح کی تلخ باتیں جو ہیں وہ نہیں کی گئیں. اور اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو کوئی براہ راست اٹیکس اس طرح کے نہیں ہوئے. سو آئی تھنک کہ شاید پاسبل ہے اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر انہوں نے ایک اسٹریٹجی کے تحت لیٹ کیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ٹمپریچر کو نیچے رکھنا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے. اور پہنچ بھی گئے ہیں. خواجہ آصف اور عطا تارڑ تو کہہ رہے تھے نا اٹک برج کراس کر کے دکھائیں, وہ آ بھی گئے. لاہور میں انہوں نے پہنچ بھی گئے, تقریر بھی کر لی اور تلخیاں بھی نہیں بڑھائیں. سو آئی تھنک اٹس اے ون ون اسٹریٹجی. واٹس اے پرابلم؟ سو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی اس لیے بھی, اچھا مجھے بتا دیں چلے اگر مصلحت کے تحت بھی تھا یہ تو کیوں, کیا کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتے تھے, یا وہ جو ایک ڈیمانڈ تھی ان اپروکسیمیٹلی 40 پوائنٹس کے اندر کے پہلے وہ معافی مانگیں گے؟ تو ایسے تھے نا, وہ تو مذاق تھا. ہو سکتا ہے کہ معافی مانگنے کی وجہ سے وہ نہیں, اس کو تقریر تو کی ہے نا انہوں نے. وہ تقریر سنا ہوئی نا باہر چند لوگوں کا نہیں دی نا, پھر وہ تو کے پی کے لوگوں کو خوار نہیں کر دیا, اتنی دور سے لے کر آئے اور جلسے میں بھی ٹائم پہ نہ پہنچے. نہیں, لوگ کے پی کے لوگوں کو آپ جہاں مرضی لے جائیں گے عمران خان کے لیے وہ جائیں گے, وہ تو خوشی محسوس کرتے ہیں. لے کے کون آتا ہے؟ اصل میں ایشو تو یہی ہے نا کہ پی ٹی آئی کو اس وقت ایڈوانٹیج کیا ہے. عمران خان کے ساتھ جو لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی لوگوں کو بندے اکٹھے کرنے کے لیے. آپ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, مریم نواز, بلاول بھٹو, اس سے آدھا جلسہ مینار پاکستان میں اکٹھا بھی کر کے دکھا دیں تو آپ میرے نام بدل دیں. ویسے آج کے جلسے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس سے آدھا جلسہ کوئی جماعت کر کے دکھا دے. ہاں بالکل کر کے دکھا دے. نواز شریف اور مریم نواز اور زرداری صاحب اور بلاول چاروں اکٹھے مل کے کر دیں. یا آپ کی طرف سے چیلنج؟ ہاں کر دیں. کوئی کر نہیں سکتے, نکل ہی نہیں سکتے وہ جو ان کے حالات ہیں.
اس وقت تو عام آدمی جو ہے وہ اس میں وہ نکلنا مشکل ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں نواز شریف نکلتے ہیں نتھیا گلی میں جاتے ہیں. probably this is not their priority right now. حکومت میں جلسہ کیا کرنا ہے؟ عوام ویسے پرائرٹی نہیں ہے, لوگوں کا کیا ہے, لوگوں کی وجہ سے تھوڑے آئے ہیں. وہ ہمارے دیکھیں ہم عوام کے لیے لیجسلیشن کر رہے ہیں. سارے جو نون لیگ کے MNAs ہیں نا, وہ جب کم از کم میرے جو جیلم کے لوگ ہیں یا جو باقی وہ مجھے سارے کہتے ہیں کہ جی ان کو فون کرتے ہیں نا تو آگے سے وہ کہتے ہیں جی اسی تواڈے ووٹاں نہ لائیں. آپ یہ اپنے جیلم کے MNAs MPs کو ادھر بسا رہے ہیں کہ وہ یہ باتیں کرتے ہیں, پتہ چلے ان کے لیے مطلب باقیوں کا بھی یہی حال ہے. ہم سے ایک بڑے سینئر آفیسر ہے, کمشنر ہے, تو انہیں میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں آپ نے MNA MPs جو ہیں وہ آپ ان کی بات نہیں سنتے. تو انہوں نے مجھے کہا جو صاحب سارے 70 ہزار تو آ رہے ہیں, میرا دل ہی نہیں کرتا ہے عزت کرت. I will leave it at that. لیکن وہ کہتے ہیں ہم عوام کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں, آئینی ترمیم کر رہے ہیں, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہم سپریم کورٹ کو عوام کے لیے بنا رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو سائڈ پہ لے کر جا رہے ہیں. یہ بیسیکلی انہوں نے اس وقت عدلیہ کو قلعہ سمجھ لیا ہے جس کو فتح کرنا ضروری ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ایک جوڈیشری کو تیا پانچا نہ کر دیں, اس کا بالکل جو آزادی کا ایک کوئی اس کے اوپر چھوٹا موٹا ایلیمنٹ بھی ہے وہ بھی نہ ختم کر دیں, اس وقت یہ PCO ہے نا, یہ قانون آئین سازی یا قانون سازی تو نہیں ہے. دے آر برنگنگ اے PCO ٹو گیٹ ریڈ آف جو ججز ان کے ساتھ نہیں ہے, سمپل. اور وہ لے بھی آئیں گے, اس سے کیا فرق ہوگا. ویسے کوئی نئی بات تو نہیں ہے فواز چودھری صاحب. PTI کے زمانے میں آپ کو یاد ہے ریکارڈ آرڈیننسز نکلا کہ آرڈیننس فیکٹری بنی ہوئی تھی پوری. آرڈیننسز علیحدہ چیز ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے فیٹف کی لیجسلیشنز ہوئی تھی, مینلی آرڈیننسز جو آتے تھے, اور وہ مجبوری تھی, اور وہ ساری اس کے اوپر سب اور بعد میں سارے ریٹیفائی ہوئے ہیں پارلیمنٹ سے, یاد ہو ریٹیفائی نہ ہوئے ہو نا, اور کوئی بھی اتنی کنٹروورشل تو نہیں. یہ تو آئین کا ڈھانچہ بدل رہے ہیں نا, اتنا اس طرح کی کنٹروورشل لیجسلیشن اور تو کبھی ہوئی ہی نہیں. پاکستان آپ PTI کو تو چھوڑ دیں, 8ویں آئینی ترمیم جس سے جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین کا حلیہ بدل دیا تھا, یہ ترمیم کو اگر آپ پیرلل ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو یہ 8ویں آئینی ترمیم سے آپ اس کو جوڑ سکتی ہیں. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. یہ ایک بہت بڑے کائنڈ آف بلیم اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ ہے نہیں کہ دیکھو نا کر کیا رہے ہیں. بیسیکلی اس کا ون لائنر کیا ہے, لوگوں سپریم کورٹ کو ختم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بغیر چونکہ ہمارا گزارا نہیں ہے, ان کو ہم اٹھا کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ بنائیں گے, اور وہاں پہ ہم 5 ججز لگائیں گے جو وزیر اعظم اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب یعنی شہباز شریف اور فائز عیسیٰ صاحب مل کے اگلے 5 جج بھی لگا دیں گے. تو مجھے آپ بتائیے کہ